مودت و ولایت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وارث علم عباس کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور وہ گھر جو اللہ نے مینار کے بغیر چھوڑ رکھا ہے اس پر بطور مینار غازی کا علم لہرائے۔ بہت شکریہ۔ آئیے مبارکباد پیش کریں حسین عصر کے حضور۔ میں نے حسین عصر کہا تو مجھے جناب ساغر یاد آ گئے۔ مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر، مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر، ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا۔ جیو سلامت رہو۔ مالک کو مبارکباد جی۔ میں پھر کہتا ہوں مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر، مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر، ایک بار اور، ایک بار اور، ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا۔ جی ہاں سلام۔ مالک کی حضور سجدہ تبریک پیش کرنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ ہم حسین اور عباس کی آمد پر خوش ہیں، مبارک ہو کہ ہماری مائیں نیک ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں، زندگی ہو۔ جی بسم اللہ۔ چونکہ جشن شعبان ہے اور یہ پورا مہینہ، اس مہینے کہ چاند کے طلوع ہونے کے بعد اس کی آمد ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ جی ہاں سلامت رہیں۔ اور فکرہ میں رضا ایک کہنے جا رہا ہوں اور اس پہ میرے حصے کا جشن ہو جائے گا، اور علی کے لہجے میں بول ہی وہ سکتے ہیں جو نظر نہ آئیں۔ جی سلامت رہیں، جشن ہو گیا، میرے حصے کا جشن ہو گیا علی کے لہجے میں۔ جی چودھری صاحب وہی بول سکتے ہیں۔ قدم فرشا آگے آ جاؤ، جشن ہے یار، آگے آ جاؤ، پھر جشن کے بعد وہ آپ والی بات بھی کرنا ہے ابھی سردار صاحب سے۔ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، ساتھ بیٹھ جائیں، سردار صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، ادھر قریب آ جائیں۔ جی بسم اللہ۔ جشن ہے تو ذرا جشن کو جشن کے ماحول میں رکھنا ہے۔ مبارکباد یہ دن عید کے ہوتے ہیں، ایک دن عید کا، دو دن عید کے، تین دن عید کے، یہ مہینہ عید ہے۔ ہاں یہ مہینہ عید ہے، اور ہم نے تشہد میں ولایت کی گواہی دی ہے، ہم نے تشہد میں ولایت کی گواہی دی ہے۔ ہم وہ شیعہ ہیں جو معدوم نہیں ہو سکتے۔ یہ معدوم میں اب کیا سمجھاؤں بھئی، معدوم کسے کہتے ہیں؟ ہم وہ شیعہ ہیں جو معدوم نہیں ہو سکتے۔ بندے ہر مرنے والے کو
اشفاق جی مرحوم کہتے ہیں۔ ہر مرنے والا مرحوم نہیں ہوتا، ہر مرحوم اسے کہتے ہیں جس پر رحم ہو جائے، اسے مرحوم کہتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ جس پر رحم کیا جائے اسے مرحوم کہتے ہیں، باقی تو فنار ہوتے ہیں، جس پر رحم ہو جائے وہ مرحوم ہوتے ہیں۔ اور مصرے دو سن لیں پھر یہیں سے جشن شروع کرتے ہیں۔ کربلا تیری زیارت کی تمنا کے بغیر مرنے والے کبھی مرحوم نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی بسم اللہ، سلامت رہیں۔ کربلا تیری زیارت کی تمنا کے بغیر مرنے والے کبھی مرحوم نہیں ہو سکتے۔ دکھ ہے، غم ہے، اذیت ہے مگر اہل ولا، دکھ ہے، اذیت ہے مگر اہل ولا 3 شعبان کو مغموم نہیں ہو سکتے۔ جی 3 شعبان کو مغموم نہیں ہو، ابھی جشن نہیں شروع ہوا، ابھی آپ نے جشن والا ماحول نہیں بنایا۔ 3 شعبان کو مغموم نہیں ہو سکتے۔ اور عصمت حضرت عباس کو مانو ورنہ، عصمت حضرت عباس کو، جعفری صاحب مصرع سنیں، عصمت حضرت عباس کو مانو ورنہ۔ چپ بندے سے میں قریب آ کے خاموشی کی وجہ پوچھوں گا اگلے مصرے پہ، عصمت حضرت عباس کو مانو ورنہ کوئی حضرت ہو وہ معصوم نہیں ہو۔ جیئے سلامت رہیں، آپ کی زندگی میرا سلام ہے آپ۔ جی بسم اللہ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جی بسم اللہ تنویر جی، سارے بولو علی۔ جی سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ۔ جب جشن کا آغاز کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اب جشن شروع ہوا چاہتا ہے۔ چونکہ میں یہاں میزبان بھی ہوں، اگرچہ ذرا قیمتی میزبان ہوں، سچیاں گلا، لیکن یہ سچ ممبر ہے نا تو سچ تو بولنا پڑتا ہے نا۔ یا علی یا علی، بہت شکریہ۔ چونکہ ہم تو مولا کے گداگر ہیں نا۔ آپ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ خسارے کا سودا کرتے، گھاٹے کا سودا کرتے کہ مانگ لیا مل گیا۔ آپ نے خسارے کا سودا نہیں کیا، آپ کا مانگ دینے والے کے پاس ہے۔ ورنہ 2 مصرے پڑھتا ہوں اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون کس عقیدے پر ہے۔ مانگنا بھی سعادت ہے اس دروازے پہ، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، وہ 2 مصروں میں فرق پتہ چل جائے گا کون مانگنے والا ہے کون نہ مانگنے والا ہے۔ راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے، راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے۔ حر کا یہ نظریہ ہے کہ وارو حسین پر۔ جی سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ راہب کا جیتے رہو گے، سلامت رہو حسن۔ جی میں چوئسا پھر پڑھتا ہوں۔ راہب کا یہ عقیدہ، جی بسم اللہ، راہب کا یہ عقیدہ، سب شاہ سنو، راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے، حر کا یہ نظریہ ہے۔ ورنہ حسین بادشاہ کا جو اختیار ہے، مجھ سے پہلے میرے عزیزان پڑھ گئے ہیں، بڑا اچھا جشن پڑھ گئے ہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ مولا کریں گے دن بدن بہتری آتی ہے، بہتر ہوتا ہے رفتہ رفتہ۔ یہ ممبر خود بہت بڑا استاد ہے، یہ خود سکھا دیتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بڑے بڑے کشکول بھر جاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون کیا مانگنے آیا ہے۔ جو جس کی چاہت ہے وہ اسے مل جائے گا۔ یہ تو جناب سلمان نے بھی بتا دیا تھا۔ لوگوں مدینے والوں نے کہا تھا کہ تم علی کے دروازے پہ گئے
تو تمہیں مانگنا چاہیے تھا، زر مانگنے چاہیے تھا، جواہر مانگنے چاہیے تھے، تخت مانگنا چاہیے تھا، سلطنت مانگنے چاہیے تھی۔ سلمان کہنے لگے جس کی جو طلب تھی اس نے وہی مانگا ہے، میں نے بس علی سے علی مانگا۔ جی بسم اللہ۔ تیرا بڑا مقامیت ہے، میں تنداز دیں، کیا بات ہے بھائی، کیا کہنے آپ، کیا آپ جیئیں سلامت رہیں۔ میرے مولا حسین سے جس نے جو مانگنا ہے، جو جس کی طلب ہے، آج 3 شعبان کو آپ آئیں، میں دعویٰ نہیں کر رہا، وعدہ کر رہا ہوں، آج مانگ کے جاؤ، ملے گا، جو مانگو گے نا ملے گا۔ راہ اپنے بیٹے مانگے، اچھا میں ایک بات سوچتا ہوں، راہب آیا، اس نے بیٹے مانگے، بیٹے مل گئی۔ اگر راہب حسین سے آ کر یہ کہتا کہ حسین بادشاہ میں بیٹے دینے والا بننا چاہتا ہوں، ذرا جاگو یار، میں بسم اللہ کہا، میں بیٹے دینے والا بننا چاہتا ہوں، جی بسم اللہ، تو حسین وہ بھی بنا دیتے، پھر جسے چاہتا اسے بیٹے دے دیتا۔ اس نے مانگے ہی 7 تھے، اس نے 7 ہی مانگے تھے، اور میرا خیال ہے 7 اس نے مولا غازی کے نام کے مانگے تھے، جنہیں بات پہنچ گئی ہے۔ ورنہ حسین بادشاہ کے اختیار کا پتہ نہیں دنیا کو۔ کون ہے حسین؟ حسین مٹی کے گنگ ذروں کو چھو کے تابِ بیان دے دے۔ حسین مٹی کے گنگ ذروں کو، حسین مٹی کے گنگ ذروں کو چھو کے تابِ بیان دے دے۔ اگلے مصرے پہ غضنفر شاہ جو بندہ چپ رہا نا وہ جشن میں آئے ہی نہیں۔ حسین مٹی کے گنگ ذروں کو چھو کے تابِ بیان دے دے، حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے آزان دے دے۔ جیو سلامت رہو حسین، جی بسم اللہ جیو۔ جیو تنویر جی جیو۔ حسین مٹی کے گنگ ذروں کو چھو کے تابِ بیان دے دے، حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے۔ اب زومانی مصرعے دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے۔ حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے، حسین توحید کو بچائے، حسین اللہ کو جان دے دے۔ حسین توحید کو بچائے، حسین اللہ کو جان دے دے۔ میں پھر کہتا ہوں، حسین مٹی کے گنگ ذروں کو چھو کے تابِ بیان دے دے، حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے آزان دے دے، حسین توحید کو بچائے، حسین اللہ کو جان دے دے، حسین ایسا سخی جو بانٹے تو خاص منصب بھی عام کر دے۔ حسین ایسا سخی جو بانٹے تو خاص منصب بھی عام کر دے، حسین کو جو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے، حسین کو جو سلام کر دے، بسم اللہ، حسین کو جو سلام کر دے، جی بسم اللہ، آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، حسین کو جو سلام جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مولا کا آنا نہیں پڑھ سکتا۔ مولا کیسے آئے؟ میں کون ہوں؟ میں بندہ ہوں، تو بندوں کے بس کا روگ ہی نہیں ہے
کہ وہ بتائیں کہ مولا کیسے آئے. بس مدینے کا شہر تھا، وہ دروازہ تھا جس کی دہلیز پہ ستارہ اترا تھا. شاباش. وہ دروازہ تھا جس کی دہلیز پر ستارہ اترا تھا، اور دروازے کے اندر سورتوں کا ہجوم تھا، سورتوں کا ہجوم تھا. سورہ فاتحہ نے سورہ رحمان پڑھی، سورہ فاتحہ نے سورہ رحمان پڑھی، سورہ رحمان نے سورہ کوثر پڑھی. سورہ کوثر کا پڑھنا تھا کہ آئے تطہیر میں جنبش ہوئی. آئے تطہیر نے بطول کی چادر سے مسح ہو کے قرآن ہونے کی اجازت لی. آئے ذرا جاگنا. آئے تطہیر نے ردائے سیدہ سے مسح ہو کر قرآن ہونے کی اجازت لی کہ سیدہ کی حجاب اللہ چادر میں جنبش ہوئی کہ آغوش سیدہ سے محمد نے آئینہ اٹھا کے کہا الحسین منی. یار جسے سمجھ آ گئی، آئینہ اٹھا کے کہا الحسین منی وانا من الحسین. یہ ہے 3 شعبان، یہ ہے 3 شعبان. میں درمیان میں ام ایمن کو نہیں مانتا. لکھنے والا لکھے میں درمیان میں ام ایمن کو نہیں مانتا. توجہ جاگیے گا بھئی، توجہ. مدینے کے لوگ، مکے کے لوگ رسول کو ابتر کہہ رہے تھے. جو راہب کو بیٹا دے، فکرہ سن کے آپ چلے جائیں گے، آپ کے دلوں کی مسجد میں عشق حسین کی اذان ہوتی رہے گی. جو راہب کو بیٹے دے وہ حسین ہے، اور جو مباہلہ کی فتح کے لیے محمد کو بیٹا دے وہ سیدہ ہے. ہائے ہائے ہائے. مباہلہ کی فتح کے لیے مصطفیٰ کو بیٹا دے، ہاں وہ سیدہ ہے. رسول پاک نے حسین بادشاہ کو اٹھایا، اٹھا کے مسجد میں آ گئے. اس پہ سوچنا بھی نہیں غسل ہوا نہیں ہوا. ہاں پانی سے غسل ہوتا ہے، پانی سے غسل ہوتا ہے. اگر پانی سے غسل ہوتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ پانی کیا ہے، مٹی کیا ہے. اور خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد. اشفاق جی میں عجیب مصرے پڑھ رہا ہوں. اور خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا. ہوئے ہوئے ذرا جاگو. 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا. اچھا میں یہ جو بندے غسل پہ بحث کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس باپ میں، اس عقیدت کے باپ میں اس تذکرے کی ضرورت کیا ہے؟ بحث کی ضرورت نہیں. اور نور کو نہلاؤ گے. ہوئے ہوئے آپ نے توجہ نہیں فرمائی. نور کو نہلاؤ گے. یاد رکھنا بھئی توجہ. بعض رسول نے میرے مولا حسین کو اٹھایا، بلا فصل بطول سے رسول نے حسین لیا. بلا فصل بطول سے رسول نے حسین لیا، اور بن مانگے نہیں لیا، مانگ کر لیا. توجہ. سیدہ نے رسول کے حوالے حسین کو کیا. حسین مسجد میں آ گئے، رسول مسجد میں آ گئے. رسول نے مسجد میں آ کر نماز کی امامت کرواتے ہوئے حسین کو مصلی پہ رکھ کر حسین کو مصلی پہ رکھ کر رسول نے واجب نماز پڑھی.
جب واجب نماز پڑھ چکے تو پلٹ کے صحابہ کی طرف رخ کر کے حسین کو گود میں رکھ کے تاکیبات کی جگہ پہ دیکھنے لگے. شاباش یار جن کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں. حسین کو تاکیبات کی جی آصف شاہ حسین کو تاکیبات کی جگہ پہ دیکھنے لگے. اگلے فکرے پہ جتنی طاقت ہے صرف کر کے دعا لے لینا. حسین کی زیارت تاکیبات کی جگہ پہ کرنے لگے کہ رضا صحابیوں نے دیکھ کر مصطفیٰ سے کہا سرکار یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میں ہوں. یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا یہ میں ہوں. جانتے ہو ایک فکرہ کہہ رہا ہوں سمجھدار لوگ ہو زرخیز زمینوں کے رہنے والے ہو میرا فکرہ ضائع نہیں ہوگا. مصطفیٰ کی میں کو حسین کہتے ہیں. مصطفیٰ کی میں کو حسین کہتے ہیں. غرور کبریا کو حسین کہتے ہیں. غرور کبریا کو حسین کہتے ہیں. میں ذرا آگے سفر میں آ گیا ذرا تھوڑا پیچھے جانا ہے. میں یکم شعبان پہ جانا چاہتا ہوں پھر آتا ہوں 3 پہ پھر جائیں گے 4 پہ وقت بچ گیا تو پھر 5 پہ بھی جائیں. توجہ فرمائیے گا. اب میرا دل چاہ رہا ہے میں پاک منبر میں نے کبھی اظہار نہیں کیا ورنہ اشفاق بھائی میں نے جب سے چمن عباس میں پڑھنا شروع کیا میرا دل چاہتا ہے میں چمن عباس پڑھ کے گھر چلا جاؤں. دل چاہتا ہے پڑھنے کو. بارگاہ ایسی ہے بارگاہیں عمارتوں سے نہیں بنتی. نہ عمارتوں سے بارگاہیں نہیں بنتی سجدوں سے بنتی. جتنے عقیدت کے سجدے کر لو گے بارگاہیں بن جائیں. توجہ میں پھر ذرا جانا چاہتا ہوں یکم. میری مجال تو نہیں ہے کہ میں شہزادی کی آمد پہ بات کروں میری مجال نہیں لیکن میں چند مصرے آؤ جی امیر جعفری صاحب جعفری ہوتے ہی امیر ہیں. آئیے جی آئیے جی بسم اللہ 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 بسم اللہ. آ گئے جعفری صاحب آئے اپنے کام سے ہیں میں نے بھی پتا یہی اس سے بڑا میں بھی تو کام سے ہی آیا ہوں نا بھائی. توجہ فرمائیے. یکم شعبان جعفری صاحب جناب سیدہ خوش ہیں کہ ان کو آجو ظہیر آجو 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 دوجے پاس سے ہوں تو انپا آج ہی نہیں دسنا. یکم شعبان پڑھ رہا ہوں ظہیر سن لو. جناب سیدہ خوش ہیں کہ ان کو جناب سیدہ خوش ہیں کہ ان کو. یکم شعبان کو حجاب اللہ نے کسی ذات کو اٹھایا ہوا ہے. میں پاک بطول کی فضیلت میں جعفری صاحب ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں. جو فاتح شام کی پوری ذات کو اٹھا سکے اسے حسین کی ماں کہتے ہیں. جی بسم اللہ آپ جیئے. میری مخدومہ نے اٹھایا ہوا ہے یکم شعبان ہے اور منظر کیا ہے جناب سیدہ خوش ہیں کہ ان کو جناب سیدہ خوش ہیں کہ ان کو خود اپنی ہی زیارت ہو رہی ہے. جناب سیدہ خوش ہیں کہ ان کو خود اپنی ہی زیارت ہو رہی ہے. اور آپ نے سنا ہے حدیث قصہ تو آپ سنتے رہتے ہیں وہ سنی ہے آپ نے کہ صدر نشین بزم قصہ کون ہے میری مخدومہ شہزادی پاک ہیں. جب یہ صدارت ذہن میں ہے نا قصہ والے قصہ کے گرد ہیں سارے یکم شعبان کو. کیوں قصہ والے قصہ کے گرد ہیں سارے صدارت پر صدارت ہو رہی ہے. جی بسم اللہ جی بسم اللہ.
کسا والے کسا کے گرد ہیں سارے، صدارت پر صدارت ہو رہی ہے، صدارت پر صدارت ہو رہی ہے، اور عجب ماہ مبارک ہے کہ جس میں، ہاں اس میں پتہ چلے گا کون جشن میں، عجب ماہ مبارک ہے کہ اس میں ہنسی میں بھی عبادت ہو رہی ہے، عجب ماہ مبارک ہے کہ اس میں، جی آپ سلامت رہیں، ہنسی میں بھی عبادت ہو رہی ہے۔ اور دو مصرے اور پڑھ کے میں آگے گزر رہا ہوں۔ علی کی بیٹی کی آمد پہ اور کیا لکھوں، علی کی بیٹی کی آمد پہ اور کیا لکھوں، خدا کے دین تمہیں زندگی مبارک ہو۔ جی جاتی صاحب کیوں ضعیف، خدا کے دین تمہیں زندگی، خدا کے جی ہو سلامت رہو، خدا کے دین تمہیں زندگی۔ پھر 3 شعبان میرے مولا کی آمد، حسین بادشاہ کی آمد، چند مصرے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میرا دل ہے 4 شعبان کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ جعفری صاحب میرے مہمان ہیں، مغنی ہیں، مغنی گلستان سادات کے، ہاں بڑی قیمتی ہیں وہ آوازیں، بڑی خوبصورت ہیں وہ آوازیں، جو اس کا قصیدہ پڑھتی ہیں، جس کا ذاکر اللہ ہے، کتنی خوبصورت آواز ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے۔ یہ امیر جعفری صاحب، پتہ آپ کو چلے گا حاشر کے دن، بروز حاشر پتہ چلے کہ جب آپ جائیں گے جسم 2، ایک جسم مادی ایک جسم مثالی، جو منکرین ہیں نا ان کا جسم مثالی قیامت کے دن نہیں ہوگا، ان کا صرف جسم مادی ہوگا۔ جو مولا کے موالی ہیں وہ مادی جسم کے ساتھ قبر سے اٹھیں گے، اور میدان حاشر میں ان کا جسم مثالی ان کی عبادتوں کا مجموعہ لے کے کھڑا ہوگا۔ ادھر امیر جعفری مادی جسم لے کے قبر سے اٹھے گا، ادھر سے مثالی امیر جعفری قصیدہ پڑھتے ہوئے میدان حاشر میں آئے گا، مزہ نہیں آ جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اجر کیا ہے۔ تو میں چند مصرے اور پڑھتا ہوں، جشن تو ہو گیا میرے حصے کا، کوئی حکم ہے؟ میں پڑھتا ہوں، وہ 6 مصرے بھی پڑھتا ہوں، وہ پھر آپ کی نظر کر دوں گا۔ میں دیکھیں بھئی چمن عباس میں جشن ہو اور اس میں اشفاق بھائی نہ ہو، یہ مورخ چمن عباس ہے، ساری تاریخ اشفاق بھائی کو چمن عباس کی یاد ہے۔ ایتھے آ جاؤ، اچھا جی ہاں سر، تمام عیدوں کا خطبہ یہ ایک فکرہ ہے، جسے 9 ذی الحج یاد ہے نا، سرکار امیر مسلم جسے یاد ہے، مولا کا جو فرمان ہے ملعون سے، جو مولا نے فرمایا مالی امیر سوا الحسین، وہ اگر ذہن میں ہے تو پھر مصرع سننا، تمام عیدوں کا خطبہ یہ ایک فکرہ ہے، امیر کوئی نہیں ہے میرا سوائے حسین۔ جی بسم اللہ، امیر کوئی نہیں ہے، امیر کوئی نہیں ہے میرا سوائے حسین۔ تمام عیدوں کا خطبہ یہ ایک فکرہ ہے، امیر کوئی نہیں ہے میرا سوائے حسین، امیر کوئی نہیں ہے میرا سوائے حسین، امیر کوئی نہیں ہے میرا سوائے حسین۔ اور حسین و منی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا، حسین و منی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا، حسین میرے لیے اور میں برائے حسین۔ حسین و منی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا، حسین میرے لیے اور میں برائے حسین۔
اشفاق صاحب آپ سے لے کے جعفری صاحب تک، جعفری صاحب سے لے کے ظہیر تک، ظہیر سے لے کے آخری بیٹھے ہوئے بندے تک جو آواز بچائے گا اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں فساد برپا کرنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی۔ تو مصرے میں ایسے پڑھنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں گلن فرشت کون سا بندہ مسکرائے، کون سا بندہ حقیقت کو سمجھے، کون سا بندہ اپنی ذات کے جنگل میں گم ہو جائے۔ جو بندہ مجلس کے چمنستان میں موجود ہے اسے اپنے جسم سے حسین کی محبت کے چمن میں کھلے ہوئے پھولوں کی خوشبو معطر نہ کر دے تو میں نے دہلیز قصر تطہیر پہ اپنی ریش مقدس سے چاروں کشی کر کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیراتی نہیں مانگی۔ میری سماعتیں پاکیزگی کی طالب ہے، میری سماعتیں پاکیزگی کی طالب ہے، میری سماعتیں پاکیزگی کی طالب ہے۔ کسی فقیر سے کہنا مجھے سنائے حسین، میری سماعتیں جیو سلامت رہو زندگی آپ جی بسم اللہ۔ جی جیسے 3 شعبان کو مصطفیٰ نے بطول سے حسین لیا، ویسے 26 ہجری 4 شعبان کو حسین نے ام البنین سے عباس لیا۔ میری بات پہنچ گئی نا آپ تک، آپ جیئے جی بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ویسے جی بسم اللہ، جیسے 3 شعبان مصطفیٰ نے سیدہ سے حسین لیے، ویسے 4 شعبان کو حسین بادشاہ نے سیدہ ام البنین سے حسین لیے۔ 4 شعبان کیا ہے؟ شرق و غرب کا دن ہے، یہ عجم و عرب کا دن۔ شرق و غرب کا دن ہے، یہ فرصت ہو جائے تو سار اٹھائیں۔ شرق و غرب کا دن ہے، یہ عجم و عرب کا دن، ایام کے لیے ہے یہ کتنے ادب کا دن۔ شرق و غرب کا دن ہے، یہ عجم و عرب کا دن۔ یہ ایام یہ نہ سمجھیں کہ میں ان ایام کی بات کر رہا ہوں جو غروب ہو جاتے ہیں، جو طلوع ہو جاتے ہیں، میں ایام اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں جعفری صاحب، ظہیر یاد کر لینا یہ فکرہ۔ بیٹے دیکھو میری طرف، بیٹے میری طرف دیکھو، کون ہے ایام اللہ؟ میں الگ الگ کر کے دکھاؤں، نام لوں تو دنیا مناظرہ کرنے لگ جائے، میں دلیل اتنی وزنی دے جاؤں گا کہ اس کا رد کرنے والا رد ہو جائے گا، دلیل رد نہیں ہوگی۔ فکرہ سن لینا، ایام اللہ الگ الگ کر کے دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ ایام اللہ ہونا صرف ان مردوں کا حق ہے جن کے گھر میں ایک مستور لیلۃ القدر ہو۔ جی آپ سلامت رہیں، ایام اللہ صرف وہ ہو سکتے ہیں جن کے گھر میں ایک مستور لیلۃ القدر۔ شرق و غرب کا دن ہے یہ عجم و عرب کا دن، ایام کے لیے ہے یہ کتنے ادب کا دن، سب مشکلات پہ ہے یہ کیسے غضب کا دن، سب مشکلات پہ ہے یہ کیسے غضب کا دن، شعبان میں طلوع ہوا 13 رجب کا دن۔ شعبان میں طلوع ہوا، جی بسم اللہ، شعبان میں طلوع ہوا 13 رجب کا دن۔ قرآن کا نزول ہے ام البنین پر، اس دن وفا کے رب کا اترنا زمین پر۔ قرآن کا نزول ہے ام البنین پر، اس دن وفا کے رب کا اترنا زمین پر۔ اور میں کیا مولا عباس پہ کیا بات کروں، کیا بات کروں؟ پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات، ہائے پیکر کا ذکر ہو، پیرہن اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا، کسی بچے کو، بزرگ تو ماشاءاللہ بچپن سے اردو سنتے آئے،
اگر پیرہن نہیں سمجھ آیا تو پیرہن کہتے ہیں لباس کو جو پہنا جائے. ہاں، پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات، پیکر کون سمجھے گا؟ پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات. پھر سن لو، پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات. پیرہن کی بات کروں گا. پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات. بندے جشن پہ، عید پہ اچھے لباس پہنتے ہیں تو بندے پوچھتے ہیں نا یہ کون سا کپڑا ہے؟ آؤ مولا غازی کا پہلا لباس بتاؤں. پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات، تسبیح سیدہ کے ہیں دھاگے لباس میں. جی 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 بسم اللہ، آپ جیے سلامت رہیں، آپ کی زندگی. پیکر کا بات، پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات، تسبیح سیدہ کے ہیں دھاگے لباس میں. جب گل ہوا چراغ تو دیکھی گئی وہاں. مصرع سنو. جب گل ہوا چراغ تو دیکھی گئی وہاں، لپٹی ہوئی حیات قضا کے لباس میں. جب گل ہوا چراغ تو دیکھی گئی وہاں، لپٹی ہوئی حیات. جی ہاں سلامت رہیں. کس کی مجال ہے کہ وہ مشرک کہے مجھے؟ کس کی مجال ہے؟ حسین نے کہا تھا نا، اس نے کہا بیعت کرو. شبیر نے کہا نہیں. نا کو عربی میں لا کہتے، کلمہ یاد ہے نا، لا الہ الا اللہ. اور پھر وہ معین الدین چشتی اجمیری کا کلام بھی آپ کو یاد ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. لا ذہن میں رہے، میرے مولا نے لا کہا. میں پھر پڑھتا ہوں. پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات، تسبیح سیدہ کے ہیں دھاگے لباس میں. جب گل ہوا چراغ تو دیکھی گئی وہاں، لپٹی ہوئی حیات قضا کے لباس میں. کس کی مجال ہے کہ وہ مشرک کہے مجھے، میرا الہ ہے آپ کی لا کے لباس میں. جیے سلامت رہیں، آپ نے حق ادا کر لیا. سننے میرا الہ ہے، دی بسم اللہ، میرا الہ ہے آپ کی لا کے لباس میں. اور 6 مصرے میں پڑھ رہا ہوں، ان پہ میں سلام کر رہا ہوں، حاضری قبول فرمائیے گا. سرکار عباس کون پڑھے گا؟ کس کی مجال کہ مولا عباس پڑھے؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا. 2 مصرے میں پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد 6 مصرے پڑھوں گا، جیسے آپ کا جی چاہے سن لیں. ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے، جی بسم اللہ. ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے. زور ہونا تو لوگ دکھاتے ہیں، جس میں جتنا زور ہو وہ اتنا دکھاتا ہے. میں مولا حسین کا اختیار بتا رہا ہوں 2 مصروں میں. ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے، عباس چپ کھڑے ہیں برادر کے روبرو. عباس چپ کھڑے ہیں برادر کے روبرو. اور جب میرے مولا حسین نے 26 ہجری کو مولا عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا، سب سے پہلے میرے مولا عباس نے اٹھایا نا، تو اٹھایا کیسے؟ چشم فلک نے پھر وہ منظر دیکھا کہ علی کے گھر میں محمد کے ہاتھوں پر علی. جو جاگ رہے ہیں وہ تو بولیں گے، علی کے گھر میں محمد کے ہاتھوں پہ پھر علی. کائنات کا خوبصورت ترین منظر بن گیا کہ سخی حسین بادشاہ. بھائی توجہ، راہب کو بیٹے دینے والا، ہاتھوں پہ
حاجات کا در کھولے کھڑا تھا. باب الحوائج تھے ہاتھوں پہ. بڑا خوبصورت منظر تھا کہ میرے مولا علی آ گئے, دروازے میں رک گئے, کائنات کے خوبصورت منظر کو دیکھا, سب سے خوبصورت منظر کو دیکھا, قریب آ گئے, حسین بادشاہ کی پیشانی چومی. فکرہ میں کہہ رہا ہوں, لہذا حسین قبول فرمائیے گا, یہ میری حاضری آج کے جشن میں, یہ فکرہ. حسین بادشاہ کی پیشانی چوم کے علی فرماتے ہیں, حسین اگر تم کہو تو میں عباس کو چوم لوں. یار ذرا جاگو, اگر تم کہو, کیا حقوق ملکیت ہے, کیا حقوق ملک, اگر تم کہو تو میں عباس کو چوم لوں. عباس کی پیشانی چوم کے میرے مولا علی آواز دے کے کہتے ہیں, شبیر, حسین, قدیم الاحسان کا تعارف, یہ آپ کے ہاتھوں پہ کون ہے, آپ کے ہاتھوں پہ کون ہے. جب مولا علی نے پوچھا نا حسین آپ کے ہاتھوں پہ کون ہے, شبیر آواز دے کے کہتے ہیں, بابا آپ نے پوچھا ہے تو بتانا پڑے گا, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خود سے زیادہ خود کو کون جانتا ہے. شاباش, جو ہاتھ اٹھا سکے بھائی جیو, سلامت رہو. خود سے زیادہ خود کو کون اٹھا سکتا ہے. اچھا نہیں شبیر, میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ بتائیں یہ آپ کے ہاتھوں پہ کون ہے. جب کہا نا بتائیں آپ کے ہاتھوں پہ کون ہے, تو شبیر آواز دے کے کہتے ہیں, بابا آپ کی اجازت سے بولوں گا, آپ خطیب ممبر سلونی ہیں, میں عباس کا تعارف آپ کو کروا رہا ہوں. ہاں شبیر کرواؤ. شبیر آواز دے کے کہتے ہیں, اگر مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو پھر سن لیں, معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے. شاباش, مل کے بولو حیدر. جی بسم اللہ. جشن ہے نا, اشفاق دیجئے, چلتا ہے, تیری زندگی ہو گئی. تمہیں نہیں پتا تمہاری یہاں کیا قدر و قیمت ہے, یہ مجھے پتا ہے. جب میرے مولا علی نے پوچھا کہ یہ ہاتھوں پہ کون ہے, تو شبیر فرماتے ہیں, بابا آپ نے پوچھا تو سن لیں, معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے, حق نیند سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے, حق نیند سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے, حق نیند سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے, اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے, ہر عرفہ و اولا سے جو اولا تھا وہی ہے. یہ کہہ کے شبیر چپ کر گئے, اور رضا کئی بار سر سے لے کے پیروں تک پہلی بار شبیر نے بابا کو دیکھا. اور علی آواز دے کے کہتے ہیں, شبیر آپ کیا کہنا چاہتے ہو. ایک بار پھر شبیر فرماتے ہیں, آپ نے تعارف پوچھا, میں نے کروا دیا, آپ کو دیکھ کے تعارف کروا رہا ہوں کہ معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے, حق نیند سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے, اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے, ہر عرفہ و اولا سے جو اولا تھا وہی ہے. اور بابا کو دیکھ کے کہتے ہیں, سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے, سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے. اب خود کو علی, بابا بھی عباس کہیں. شاباش, کیا کہنے, سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے, اب خود کو علی, بابا بھی عباس کہیں گے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کائنات میں اشعل کے سوا, اشعل کے سوا پوری کائنات, توجہ, میں نے قبلہ وزیر حیدر نجفی صاحب سے سنا, وہ سند تھے, سند وزیر حیدر نجفی صاحب. ہاں جی بالکل, جناب قبلہ وزیر, قوم نے پتہ نہیں کون کون سے ہیرے مٹی میں گم کر دیے. وزیر حیدر نجفی صاحب کہتے تھے کہ اشعل وہ سواری ہے جس کا احترام مرتجز نے کیا. اشعل وہ سواری ہے جس کا احترام مرتجز نے کیا ہے. فکرہ میں امیر جعفری صاحب کہوں گا, عجیب فکرہ ہے. کائنات میں کوئی گھوڑا ایسا نہیں جو عباس کا وزن اٹھا سکے. سوائے اشعل کے, اشعل کے سوا کسی میں یہ جرت ہی نہیں کہ میرے مولا عباس کو اٹھا سکے.
توجہ، ہوا سے باتیں کرتا تھا بھی توجہ، اور یہ عام بات نہیں ہے، عبد الرزاق مکرم نے لکھا کہ جب عباس صفین میں لڑے ہیں تو مولا عباس سے نہیں کہا، اسرائیل نے اشل سے کہا۔ توجہ، اسرائیل نے، میں فکرہ کہوں گا اور دیکھوں گا بیدار کون ہے، اسرائیل نے آگے چلتے ہوئے اشل سے کہا، اسرائیل نے آگے چلتے ہوئے اشل سے کہا جلدی نہ کر مجھے ملا کے چل، جلدی نہ کر، کیا بات ہے بھائی، جیئے اب سلامت ہے، جلدی نہ کر مجھے ملا کے چل۔ اتنا تیز رفتار تھا اشل، میں نے ایک مضمون میں پڑھا تھا کہ اشل اتنا تیز رفتار تھا کہ جب علی نے عباس کو صفین میں جانے کی اجازت دی، اشل ایسے دوڑا کہ صفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا، صفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا۔ اور پھر اشل کا کارنامہ کیا؟ وفا فرات میں نکلے گا کھول کر اشعل، یہ مصرع ضائع کر دیا آپ نے، وفا فرات میں نکلے گا کھول کر اشعل، کیوں؟ اسے خبر ہے کہ مجھ پر سوار ہیں عباس، اسے خبر ہے کہ مجھ پہ سوار ہیں عباس۔ آخری 6 مصرے اور جعفری صاحب کو ممبر دوں، تقریباً 50 منٹ ہو گئے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر، پتہ نہیں چلا، آپ نے سنا ہی اتنا اچھا ہے۔ اور یہ اشل کی رفتار کیا ہے سنو بے توجہ، میں اشل کا تعارف کروا رہا ہوں، مولا عباس نہیں پڑھ رہا، اشل کی بات کر رہا ہوں، مولا کے راہوار کی، مولا کے گھوڑے کی بات کر رہا ہوں۔ سنگلاخ چٹانوں کو نگلتا ہوا پانی، سننا، سنگلاخ چٹانوں کو نگلتا ہوا پانی۔ کبھی آپ نے پہاڑوں میں پانی کو دیکھا ہو نا تو چٹانیں زیر آب آ جاتی، پانی پہاڑوں سے گزر جاتا ہے۔ سنگلاخ چٹانوں کو نگلتا ہوا پانی، مابین کناروں کے مچلتا ہوا پانی، ہاتھوں سے ہواؤں کے نکلتا ہوا پانی، اور ریت کے ذروں پہ پھسلتا ہوا پانی۔ مصرے پھر سن لو، ہاں، سنگلاخ چٹانوں کو نگلتا ہوا پانی، مابین کناروں کے مچلتا ہوا پانی، ہاتھوں سے ہواؤں کے نکلتا ہوا پانی، اور ریت کے ذروں پہ پھسلتا ہوا پانی۔ چپ چاپ سا تقدیر کی رفتار کو دیکھے، رک جائے جو عباس کے راہوار کو دیکھے۔ پھر کہ بولو حیدری۔